بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایجی کی فارمنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے سب بھائیوں کو پسند آئے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس جو ہیں آپ کو ملتے رہیں، جو بھی ہم نیو ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ تو ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی شفیق انصاری صاحب کے ساتھ، تو آج اسی سلسلے میں ہم پھر حاضر ہوئے ہیں۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ کیا حال ہے جی؟ آپ ہمارے معزز سامعین اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے بھائی ہیں آپ بھی ٹھیک ہیں؟ میں سب اپنے بھائیوں کو اور اپنے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ سیف صاحب جو ہیں یہ ہمارے نئے بھتیجے ہیں اور نیا انہوں نے کام شروع کیا ہے، تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ ان کا جو چینل ہے اے جے کے گوڈ فارمنگ، اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور اس کا جو بیل آئیکن ہے اس کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ اور ساتھ میں شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر بھی اپنا خاص رحم و کرم نازل فرمائے، اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین، ہم نے پہلے کچھ تقریباً 1-2 ماہ پہلے ایک ویڈیو چھوٹی سی جو ہے وہ بنائی تھی گوٹ فارمنگ کے حوالے سے، تو آج دوبارہ حاضر ہوئے ہیں اسی سلسلے میں، تو آپ سے بات چیت بھی کرتے ہیں ساتھ میں، اور آپ کی رائے بھی ہمیں درکار ہوگی، اور ہم جو اس چینل کو یا جس وجہ سے آئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ بھی آپ بھی اس میں تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ بکریاں رکھنے کے حوالے سے جو بات ہم کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ ایک تو ان کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اگر آپ اپنے گھر کے حد تک 2, 4 یا 10 بکریاں رکھ لیتے ہیں تو وہ تو آپ کو فائدہ ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ جو ویڈیو ہماری پہلے سے جب اپلوڈ ہوئی ہے تو کافی دوستوں نے نا ہمیں کانٹیکٹ کیا ہے، جو کہ آپ لوگ بھی جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس کی سکرین پہ ہمارا نمبر جا رہا ہوگا، اس پہ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں ہمیں۔ تو اس میں سے ایک ہمارے کامران بھائی ہیں، بڑے میرے اچھے دوست ہیں گجرات سے، وہ نیو یارک میں ہوتے ہیں، انہوں نے کنیکٹ کیا۔ پھر ان کے کوئی دوست ہوتے ہیں یو کے میں، انہوں نے بھی کنٹیکٹ کیا ہمیں اسی فارمنگ کے حوالے سے، گوڈ فارمنگ کے حوالے سے۔ اور پھر سیف صاحب سے ایک بھائی ہیں جو یو کے میں ہوتے ہیں، انہوں نے کنیکٹ کیا، تو وہ کوئی اس سلسلے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، غالباً عجائب صاحب ہیں اور ضلع میرپور کے ہیں یا پمبر کے ہیں، بس انہی دونوں میں سے کسی ایک جگہ سے ہیں، تو یو کے میں سیٹل ہیں، پتہ نہیں کس ٹاؤن میں ہوں گے۔ وہ بڑے انٹرسٹڈ ہیں اس معاملے میں، تو انہوں نے میسیج دیا۔ پھر سیف صاحب کو میرا خیال ہے مجھے میسیج دیتے ہوئے نا کوئی مہینہ 2 مہینے ہو گئے، کوئی اتنا ٹائم نہیں ملا، ہمارا بھی کوئی اپنا شیڈیول ہوتا ہے، کبھی کوئی کام کبھی کوئی کام، اور اس سلسلے میں گھر پہ بھی کبھی ایک دوسرے کو کوئی ٹائم برابر نہیں ہوا، تو آج یہ سیف صاحب نے ہمیں ٹائم دے دیا۔ تو سیف صاحب آپ بھی ساتھ میں کچھ بتائیے گا کہ انہوں نے یہ کہا جی کہ حلال گوڈ میٹ پروڈکٹ جو ہے نا، یہ وہ انہوں نے کوئی سیٹ اپ بنانا کا پروگرام بنایا ہے جو کہ ضلع میرپور میں ہوگا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا جی کہ وہ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے کوئی 1 مہینے یا 2 مہینے میں پاکستان بھی آ جائیں، ان کا ہم انٹرویو تو وہ جب آئیں گے تو ان سے ملاقات بھی ہوگی اور ان کی ویڈیو بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ان کا پروگرام یہ ہے کہ میرپور میں ایک سیٹ اپ بنایا جائے جو حلال گوڈ میٹ کے نام سے ہو، اور اس کے وہ جو آنر ہیں وہ عجائب صاحب ہوں گے، تو اس میں ایک ذبح خانہ ہوگا جو کہ اس میں کافی حد تک آدمی کام بھی کریں گے، کچھ آزاد کشمیر بار میں سے فارمر ہم اکٹھے کریں گے، اور اس سے جو
فارمر کو فائدہ ہوگا، جو ان کو ہوگا وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ان نے جو اظہار کیا ہے وہ یہ کیا جی کہ آپ ایسے کریں کہ جو 20 50 100 پوری آزاد کشمیر بھر میں سے جتنے بھی ہمارے بھائی جنہوں نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں یا رکھنے کا شوق ہے۔ جن کو رکھنے کا شوق ہے، بالکل ڈیٹیل تو ہم اسی وقت ہی آپ کو بتا سکتے ہیں جب وہ ہمیں ملیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ جو میسج ہم تک پہنچا ہے یا انہوں نے پہنچایا ہے وہ یہ ہے جی کہ 800 کم از کم 800 بکرا یا بکری مکس وہ ڈیلی سطح پر ذبح ہوگی میرپور یہ میں۔ 3 سال کے اندر ہوگا، پہلے یہ میں سال 20 اسی طریقے سے بتاتا ہوں نا۔ جی جی تو وہ جو ان کا گوشت ہے بکرے کا وہ ٹوٹل انگلینڈ میں جائے گا، بالکل اور ادھر ہی ان کی شاپ ہے یا جن لوگوں سے کنیکٹ ہوگا ادھر ہی وہ سیل ہوگا، پاکستان میں نہیں ہوگا۔ بالکل، گوشت لیکن وہ ان ایکسپورٹ کا کریں گے۔ ہاں جی ایکسپورٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو مین جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ 3 سال کا پروسیس ہے، 3 سال تک وہ انویسٹ کریں گے یہاں پہ، جی فارمر کو ہر طریقے سے سپورٹ کریں گے جنہوں نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں یا جو رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ضروری یہ ہے کہ انسان کے پاس بکریاں رکھنے کے لیے جگہ ہونی چاہیے، جگہ ہونی چاہیے کم سے کم۔ اس کے پاس ان کے چارے کا بندوبست ہونا چاہیے، پھر وہ آدمی اس پہ کام کر سکتا ہے کہ جو اس کو ٹائم دے۔ بالکل جو آدمی بکریاں گھر میں رکھے اور آپ خود جو ہے نا وہ بازار میں ہو تو پھر وہ کام نہیں چلے گا، بلکہ وہ اس کو بکریوں میں ٹائم دینا ہوگا۔ باقاعدہ کمپنی کے تو ساتھ کانٹریکٹ ہوگا پھر آپ یہ ہوگا کہ 3 سال میں وہ جو فارمر ہیں جتنی بھی بکریاں ان کے پاس ہوں گی وہ خریدیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، اگر نہ ہوئے تو ہم ایز اے بھائی ان کو مشورہ جو دیں گے وہ تو انشاءاللہ اس پہ کچھ نہ کچھ سوچیں گے۔ تو اس میں بات یہ ہے جی کہ وہ 3 سال میں آپ کو جتنی بکریاں آپ کے پاس ہوں گی جو فروخت کرنے کے قابل، فرض کریں بکرے ہیں یا بکریاں ہیں، بالکل تو وہ آپ کو اس کی پیمنٹ دے کر وہ لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے پاس 500 یا 600 فارمر ہے تو وہ پھر بات سرکولیٹ ہوتی رہتی ہے، ایک فارمر جو ہے وہ اس سے بکریاں لی اور دوسرے کے پاس چلا گیا، پھر تیسرے کے پاس چلا گیا، بالکل تو پھر اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے بات، تو ان کا کام بھی چلتا رہے گا۔ لیکن یہ جو عجائب صاحب میں ان کو ایک اور بھی مشورہ دوں گا اس میں کہ اگر آپ فارمر کو بھی اٹیچ رکھیں، بالکل لیکن آپ کا کام تھوڑا سا بڑا ہے، وسیع کام ہونے کی وجہ سے نا یہ فارمر کی جو بکریاں نا یہ میرا خیال ہے پوری نہیں ہو سکیں گی آپ کے کاروبار کے لیے۔ بالکل تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی لاگت جو ہے یا آپ کی جو کھپت ہے ڈیلی کی وہ 800 بکری ہے، تو 800 بکری جو ہے وہ کافی تعداد میں ہوتی ہے، تو اس میں فارمر بھی اٹیچ رہیں، اور ساتھ میں آپ کے کوئی آدمی ہوں جو کام کرتے ہوں آپ کے ساتھ کمپنی میں، تو وہ منڈی میں چلے جائیں گاڑی لے کر، وہاں سے جو ان کے مطلب معیار کی بکریاں جو ملتی ہیں، بکرے ہوں یا بکریاں، وہاں سے خرید کر 100 200 بکری وہ لے آئیں، کیونکہ آپ کا ڈیلی بیسس پہ کام ہوگا۔ تو یہ 3 سال کا پروسیس جو ہے اس میں انویسٹمنٹ بھی کافی ہوگی، آپ کو انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ تو اب اگر آپ پاکستان آتے ہیں تو پاکستان آ کر آپ پہلے اس جگہ کا تعین کریں جہاں آپ سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں۔ بالکل اس سے پہلے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بیٹھ کر کچھ ساتھیوں سے میرے سمیت مطلب آپ اس پہ جو ہے نا وہ کوئی مشورہ کر لیں کہ کیسے ہونا چاہیے یا کیسے کرنا چاہیے، بالکل کیونکہ اگر ایک اتنا بڑا پیسہ اس میں خرچ ہو رہا ہے تو پھر بعد میں ناکام ہو جائے تو ہماری کسی تعلق کا یا کسی دوستی کا کوئی مطلب تو نہ ہوگا۔ بالکل تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ آتے ہیں گھر پہ تو آپ بیٹھیں، ہمیں بیچ میں شامل رکھیں اور بیٹھ کر ہم آپس میں بات کرتے ہیں، تو آپ سیٹ اپ بنائیں، کوئی جگہ مخصوص کر لیں جہاں پہ آپ کا ذبح خانہ ہوگا۔ تو پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ منڈی سے یہاں آزاد کشمیر بھر میں بے شمار ایسی مویشیوں کی منڈیاں ہیں، بکریاں بھی ملتی ہیں، بکرے بھی، گائے بھی، بیل بھی، تو جس طرح آپ کو مناسب ہو ایسے آپ دیکھ لیں، لیکن وہ ساتھ میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ 3 سال تک فرض کریں کہ ایک آدمی نے 20 بکریاں رکھی ہوئی ہیں، 3 سال میں کتنی ہوں گی؟ مطلب 3 سال میں 100 کر لیں نا، 3 سال میں 100 ہو سکتی ہے، یا چلو اس کو 150 کر لیں، تو آپ کا جو خرچہ ہے وہ ڈیلی کا بکریاں جو آپ کی ضرورت ہیں وہ 800 ہے۔ اصل میں یہ نا یہ 3 سال میں 800 تک پہنچے، سٹارٹنگ میں تھوڑے سے شروع ہوگا، پھر سیکنڈ میں اس سے ڈبل ہو جائے گا، پھر ہو سکتا ہے 500 800 تک پہنچ جائے، یہ سب چیزیں ملنے پہ ہے۔ اچھا آپ نے اچھا مشورہ دیا ہے، چلو کہ فارمرز کو بھی ہم اٹیچ رکھیں اور منڈیوں میں بھی ہاں جائیں جی ہیں،
اور اس نہیں کے اس لیے میں ایک اور بات بھی ہے نا، اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں جہاں آپ فرض کریں میرے بے شمار دوست ہیں یو کے میں، شفیلڈ میں، لوٹن میں، مانچسٹر میں، لندن میں، مطلب کوئی ایسا ٹاؤن نہیں ہے جہاں میرے کوئی دوست نہ ہوں یا ہمارے علاقے کے لوگ نہ ہوں. ہم پتہ ہے ہمیں کہ وہ کیا کیا ہوتا ہے وہاں پہ، کیا سسٹم ہے، ملتے رہتے ہیں، کال پہ بھی بات ہوتی رہتی ہے. دیکھیں جہاں پہ بکرے کا گوشت استعمال ہوتا ہے نا، جی وہاں گائے کا بھی ہوتا ہے، بالکل وہاں بیل کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان لوگ ہیں، بیل کا بھی گوشت کھاتے ہیں، بالکل بکرے کا بھی کھاتے ہیں، مرغے کا بھی کھاتے ہیں، یعنی حلال جو جانور ہے. تو اس میں آپ ایک ڈے مخصوص کر لیں، اس ڈے کو یا 2 ہفتے میں جو ہوتے ہیں نا 7 دن میں آپ ایسے کریں 5 دن بکریاں کا جو ہے نا گوشت وہ بھیجیں. اچھا مشورہ ہے. کیا حال ہے؟ اور جو 2 دن ہے نا وہ گائے اور بیل کا بھیج دیں. بالکل تو وہ بھی تو ہمارے مسلمان بھائی جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھاتے ہیں نا، بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہمارے لوگ. بالکل تو وہ ایسے ہے نا کہ 2 دن میں آپ کو ادھر ٹائم بھی مل جائے گا اور ساتھ میں گائے بکرا جو ہے نا یہ بھی مکس ہو جائے گا، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ بکرے کا گوشت بھی وہاں پہنچتا رہے اور گائے کا بھی پہنچتا رہے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. بالکل بالکل. تو باقی جو باتیں نا وہ سامعین ہم کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ بعد میں بھی کریں گے آپ کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ان قریب ہم ویڈیو بنائیں گے. یہ ویڈیو ہم نے بھیجی ہے آپ کے پاس پہلے سے، وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، آپ کی بڑی مہربانی، میں بڑا مشکور ہوں آپ کا اور سیف بھی. اور ہمارا یہ نیا چینل ہے جو AJK فارمنگ کے گوٹ فارمنگ کے حوالے سے ہم آپ تک چھوٹی چھوٹی معلومات دے رہے ہیں، اور آئندہ بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی جو ہماری ناقص معلومات ہے وہ آپ تک بھیجتے رہیں. تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. بکریوں کا فائدہ بھی ہے کہ ان پہ خرچہ اتنا نہیں ہوتا، آپ گھر سے ان کو جب کھولتے ہیں تو ساتھ میں ہی چرا کر واپس لے آتے ہیں، کوئی اتنا بڑا کوئی کھل بنڈے کا تو کوئی معاملہ ہوتا نہیں ہے. یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی جگہ ہو یا ایک آدمی جو ہے نا وہ ان کو ٹائم دے، بالکل جو ان کو ساتھ رہے. ہم ایک چھوٹے پیمانے پہ ویڈیو ہم نے بنائی ہے، کام یہ کر سکتے ہیں. ویڈیو ہم نے بنائی ہے کہ اگر ایک بندہ گوٹ فارمنگ کر رہا ہے چھوٹے پیمانے پہ، جی تو وہ اب جیسے کہ بکرے کا گوشت 1000 روپے کلو ہے، صحیح. ٹھیک ہے. اگر وہ اپنی گوٹ فارمنگ کرتا ہے روز کا، وہ ایک بکرا بے شک اپنا ہی جو ہے نا وہ ذبح کرتا ہے، تو اگر 10-15 کلو گوشت بکرے کا نکل آتا ہے تو خرچہ اخراجات دیکھیں ڈال سیف کے صاحب، میں 3-4 ہزار کی اس کی دیہڑی پڑ جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نا کہ وہ اب ہم دوسری طرف چلے گئے. ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ بکری یا بکرا کسی وپاری کو بیچتے ہیں نا بالکل یا کسائی کو دیتے ہیں، فرض کریں کہ آپ کا کوئی بکرا ذبح ہو گیا ہے، بیمار تھا وہ ذبح ہو گیا، یا آپ اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو میرا خیال ہے 3 کلو کے پیسے دے گا ٹوٹل، یہی بات ہے. باقی وہ فری میں لے جاتے ہیں. بالکل اگر وپاری کو آپ کوئی بکرا ذبح اپنا بکرا بیچنا چاہتے ہیں یا بکری بیچنا چاہتے ہیں، بالکل اگر وہ 20,000 کی ہے، وہ اس کی قیمت کیا لگاتا ہے آ کر 5,000 روپے، 5,000 روپے. تو آپ 15,000 روپیہ بیچ سے نکل گیا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کی بکریاں تندرست قسم کی ہوتی ہیں بالکل اور اگر کوئی نیاز کے لیے خریدتا ہے، عقیقے کے لیے ہوتی ہیں، قربانی کے لیے بکرے جاتے ہیں، ویسے بھی دربار پر لوگ نظر نیاز چڑھاتے رہتے ہیں، وہاں لے جاتے ہیں. گھر پہ کوئی مطلب فنکشن ہوتا ہے، شادی کا ختم وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہاں آپ کا جو ہے نا وہ اس کی قیمت ٹھیک مل جاتی ہے. میں نے 100% چیک کیا ہے کہ اگر آپ وپاری کو کوئی بکری یا بکرا فروخت کرتے ہیں، یا آپ 100% تو نہیں آپ کہہ سکتے اس کو، 95-97% جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ اس کے مطابق پیسے نہیں دیتے جتنا ان کا وزن ہوتا ہے یا جتنا اس کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس سے اتنی نہیں. بہتر ہے نا کہ یا آپ اپنا خود کاروبار کر لیں یا کسی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیں کانٹیکٹ کر لیں تو وہ زیادہ اور بہتر ہے. آپ کے جانور نکلتے نہیں رہیں. اس میں یہ ہے زمین، میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ کوئی اس قسم کا دھوکہ فراڈ نہیں ہوگا. آپ کو جتنا بکری کا وزن ہوگا یا جتنا بکرے کا وزن ہوگا اس کے حساب سے ہم پیسے دیں گے، بالکل اور کوشش یہ بھی کریں گے کہ اگر 1,000 روپے کلو ہے ہم آپ سے 1,200 روپے کلو خریدیں گے. یہ بات نہیں ہے کہ ہم وہ 900 روپے یا 800 روپے پہ لے آئیں گے، یہ نہیں. آپ کی محنت ہمیں مد نظر رکھیں گے ہم، ہاں ایک اور پراپر وے سے کام ہم کریں گے. ایک اصول کے تحت کام کریں گے. یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ اس بکریاں کے جو کوالٹی ہوگی، جو ان کی صحت کا معیار ہوگا، اس کے مطابق آپ کو پیسے بھی دیے جائیں گے. یہ 750 ہے میرے خیال میں گجرات میں. مطلب میں ایک جنرل سی بات کی ہے کہ اگر وہ 1,000 روپیہ کلو ہے تو ہم آپ کو 1,200 روپے کے حساب سے خرید سکتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ وہ تو ویسے ہوگا نا کہ بازار میں اس کی مارکیٹ کیا ہے، 750 روپے 750 روپے کلو ہے، تو اگر ہم 800 روپیہ لے لیتے ہیں آپ سے، 850 روپیہ لے لیتے ہیں، بالکل تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. بالکل آپ کے لیے بھی غریب بندے کے لیے جی جی روزی روٹی کا سامان ہو جاتا بالکل. ہے. یہ بات دیکھو، مین چیز جو ہوتی ہے نا
یو کے میں ہو یا پاکستان میں ہو، بالکل مین چیز جو ہوتی ہے، آپ نے شاید اس چیز کا کبھی تجربہ نہیں کیا ہوگا کہ جب کوئی جانور بیمار ذبح ہوتا ہے نا، اس کا آپ گوشت گھر میں لے جاتے ہیں پکاتے ہیں تو اس کا ذائقہ بالکل نہیں ہوتا، بالکل وہ ایک عجیب قسم کا اس کا ذائقہ ہوتا ہے۔ بالکل جو صحت مند گائے ہے، بیل ہے یا بکری ہے یا بکرا ہے، بالکل اس کا جب آپ گوشت گھر پہ لے جاتے ہیں نا، اس میں بڑی تسلی ہوتی ہے، اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انگلینڈ والے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، اور اچھا ہم صحت مند پاکستان، گوشت، ہاں پاکستان میں بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو کسائی کام کرتے ہیں وہ صحت مند بکریاں لائیں، صحت مند بکرے لائیں اور ان کو ذبح کریں۔ یہ بیمار بکریاں یا گائے والا جو کام ہے نا، یہ کنسیپٹ ختم کرنا یہ تو چاہیے۔ پاکستان میں تو چلتا ہی ہے نا، آزاد کشمیر میں بھی چلتا ہی ہے، بالکل لیکن ان لوگوں میں نہیں چلتا۔ وہاں یہی پہ وہ بات ہے۔ ڈاکٹر بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس لیبارٹریاں، وہ ہم سے زیادہ مطلب ہے، وہ زیادہ فارورڈ ہیں لوگ، وہ آگے ایڈوانس ہیں۔ وہ ایسے نہیں چلے گا، کیونکہ جب وہ کوئی آدمی کو پروڈکٹ لے کر جاتا ہے تو سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ وہ چیک کرتے چیک ہوں گے، ہوتی ہے، بالکل چیک کریں گے آرگینک لیبارٹری چیز میں کہ ہونی چاہیے۔ یہ معیاری ہے، بالکل یہ اس عوام کو کھلانے کے قابل ہے، تو یہی بات پھر ہے، وہ اس پہ جو ہے نا وہ سیل کر سکتا ہے۔ صحیح ایسے نہیں بات کہ وہ ایک آدمی وہاں سے آیا پاکستان میں اور اس نے یہ بکریاں ذبح کی اور پیک کر اٹھا کے کے وہ لے باہر گیا۔ لے گیا، وہاں سے جا کر فروخت کر دیا، ایسے نہیں بالکل ہوتا۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ وہاں شروع سے ایک ہم قانون کے مطابق ایک فارمر کو انگیج کریں اور لاسٹ آپ تک لے کے جائیں۔ انگلینڈ میں ایک قانون کے مطابق ان کے جو ضابطۂ قانون ہے نا، اس کے مطابق کاروبار کر سکتے ہیں، اور رجسٹر ہونا سب سے پہلا ان کا جو کام ہے نا ضروری ہوتا ہے، اور بڑے وہ مطلب ٹف قسم کے ان کے جو شرائط ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارا پاکستان ہے، یہاں اگر ہماری دکان خراب ہو گیا تو منشی موڑ میں رکھ لیتے ہیں، منشی موڑ میں نہیں ہے چوہی میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ ڈاکٹر آتا ہے نہ کچھ، بس جو ایسا ہم نے کاٹ دیا بکرا تو وہ انہوں نے لے لیا، بس وہ لے کر گھر چلے گئے، پتہ نہیں مرا ہوا ہے یا زندہ ہے یا کس کا گوشت ہے، ایسے بات نہیں ہے۔ وہ جو ہے نا وہ لوگ بڑی تحقیق کرتے ہیں اس پہ۔ یہی بات تو میں دوبارہ آپ سے اجازت چاہوں گا، بہت مہربانی سمین، اور میں دوبارہ گزارش بھی کروں گا کہ آپ ہمارے جو اس کا ہمارے یوٹیوب چینل کو جو ہے نا یہ سبسکرائب چیک کر لیں۔ نہیں، سبسکرائب تو وہ کرتے ہی رہیں گے، اس کو چیک بھی کریں، اور ہماری جو معلومات جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس کو بھی آپ اس پہ بھی تھوڑی سوچیں اور غور کریں، اور ہمیں ساتھ ساتھ مشورے بھی دیں، مشورے بھی یہ دیں، بڑی بالکل۔ مہربانی ہوگی۔ اللہ حافظ، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ انشاءاللہ بہت تعالیٰ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ سیف کو بھی اجازت دیں اور ہمیں بھی اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔